انسان ورثے میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا حصہ اس کی اولاد کے لیے رکھا گیا ہے، اور اولاد سے مراد صرف بیٹے نہیں، بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اولاد صرف وارث نہیں ہوتی، بیوی بھی وراثت کی وارث ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کا بھی حصہ شریعت نے رکھا ہے۔ اولاد نہ ہو تو باقی رشتہ دار بھی اس میں شراکت دار ہوتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، وہ نہ تو ہمارا عنوان ہے اور نہ ہی اس کے احکام کسی ایک شخص کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ میراث کے احکام ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کچھ لبرل لوگ تو روشن خیال کہتے ہیں، میں کئی دفعہ روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، ہم مساوی حقوق دیتے ہیں، اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے، اور جدید زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابر اور مساوی حصہ ہو۔ اسلام نے آدھا حصہ رکھا ہے، معاذ اللہ، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اسلام نے دیکھنے میں تو بیٹے کا حصہ زیادہ اور بیٹی کا کم رکھا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے۔ بیٹی کا حصہ، یہ آپ کو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ میڈیا کا زمانہ آیا ہے نا، دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے۔ اب ہمارے بچوں سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، بالخصوص یونیورسٹی کالج کا جو طبقہ ہے ان کو الجھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان اپنا اور ملت کا یہ کرتے ہیں کہ سیدھا معاذ اللہ دین پر یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ، دیکھیں نا، بیٹی کا حصہ تو تھا ہی نہیں۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے۔ لیکن میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ بیٹی کا حصہ تو رکھا گیا ہے، پر بیٹی کے ذمہ حق کوئی نہیں رکھا گیا۔ بیٹی کا حصہ رکھا گیا ہے پر اس کی ذمہ داری، بیٹی جب تک بیٹی ہوگی تب تک باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ بیوی ہوگی پھر وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ ماں ہوگی پھر وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ کوئی چیز نہیں لگائی گئی، اس پر ضرور توجہ کرنی ہے آپ حضرات۔ عورت کے ذمہ کوئی چیز، دیکھیں نا، نان نفقہ شریعت میں خامند کی ذمہ داری ہے۔ رہنے کو مکان دے گا، پہننے کو کپڑا دے گا، عورت کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ ڈیوٹی کس کی؟ خامند کی۔ اور جب اس سے قبل وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی تو ڈیوٹی کس کی تھی؟ والد کی۔ والد اس کو کپڑے لے کے دے گا۔ والد، کسی جگہ شریعت میں یہ موجود نہیں ہے کہ بیٹی خود جا کے کما کے لائے گی، باپ کی ذمہ داری۔ اور جب شادی ہو گئی تو پھر خامند کی ذمہ داری، اور جب وہ ماں بن گئی تو پھر تو میرے محبوب نے کمال ہی کر دی۔ فرمایا بیٹا جب جنت ڈھونڈنے نکلے گا تو اسے ملے ہی ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر وہ ذمہ داری۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا سب سے قیمتی پیسہ کون سا ہے جو میں خرچ کروں تو مجھے سب سے زیادہ اجر ملے؟ تو محبوب نے فرمایا جو تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا اجر تجھے سب سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو عورت کی کوئی ذمہ داری، لیکن اس کا حصہ شریعت نے پھر بھی اور دیکھیں کئی جگہوں پہ رکھا ہے۔ اگر بیوی ہے تو 8واں حصہ ہے، بیوی کا بھی 8واں حصہ، بولیں تو صحیح نا۔ خامند کی جائیداد میں بیوی حصے دار ہے، ماں ہے، تو بعض مسائل میں بعض اوقات چھٹا حصہ ماں باپ کا بھی موجود ہے، اور بیٹی ہے تو 1/3 حصہ اس کا بھی موجود ہے۔ تو حصہ بیوی کا ہر جگہ پہ ہے۔ وصیت ماں بھی جائیداد میں، بیٹے کی جائیداد میں حصہ ہے۔ وصیت بیوی کے خامند کی جائیداد میں بھی حصہ ہے، اور وصیت بیٹی کے باپ کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ اس کا ہے، پر اس کی ذمہ داری۔ تو پھر بتائیے اسلام نے زیادہ دیا ہے کہ کم دیا ہے؟ ڈیوٹی تو مرد کی زیادہ ہے، نان نفقہ بھی اس نے دینا ہے، خیال بھی اس نے رکھنا ہے، عورت کا حصہ۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے لبرل لوگوں کا، ایک معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ اسلام نے بھی حصہ رکھ دیا، قانون نے بھی حصہ رکھ دیا ہے، لیکن کوئی حصہ دینے کو تیار کیوں جی؟
اللہ نے رکھا نہیں ہے بیٹی کا حصہ، بیٹی حقدار نہیں، تو حصہ صرف اس کا نہیں ہے جس کی 1.5 مربع زمین ہے، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ۔ یہ غور سے سنے بات، ہمارے ہاں بہت بڑا اس کو تانا سمجھا جانے لگا ہے کہ بیٹی حصہ لینے آ گئی، بہن نے مطالبہ کر دیا کہ میرا حصہ دو، پھوپھی نے حصہ مانگ لیا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ او بھائی پھوپھی تھی تو حصہ لینے آئی ہے نا، پھوپھو تھی تو حصہ لینے آئی، اور اگر تمہاری بہن تھی تو اللہ نے اگر اسے بہن بنایا ہے تو حصے دار بھی بنایا ہے، اور اگر بیٹی بنایا ہے تو رب نے اسے حصے دار بھی بنایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑے شرم کی بات، بہت بڑے۔ اب تو کوئی کچھ سیانے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، وہ شادی سے پہلے بیٹیوں سے سائن لے لیتے ہیں، شادی سے پہلے بیٹی سے سائن۔ اور جب ہمارا حال یہ ہے کہ جب داماد کو ہم رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم بچی کے سسر کو رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے سب سے پہلے جی ٹی روڈ والی دکانیں دکھاتے ہیں، اے بھی ساڑیاں نے اللہ دے فضل نہ، اور پھر اس کو پچھواڑے والی حویلی بھی دکھاتے ہیں، الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ کا، 2-3 مکان میں نے کرائے پہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں اسے سنائیں، یہ بھی اس کو کہا کہ کچھ تو میں نے خود کاروبار کیا ہے، کچھ میں نے 2-3 دوستوں کے ساتھ بھی کچھ فیصد میں بھائی وال ہوں، پارٹنر ہوں، شراکت داری ہے میری۔ یہ ساری کہانیاں کیوں سنائی آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں داماد لالچی ہو گیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی بیٹی کا سسر جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو یہ داستانیں کس نے سنائی تھی؟ یہ باتیں کس نے چھیڑی تھی؟ تو بھائی پہلے چھیڑتے ہو، پہلے اسے دعوت دیتے ہو کہ آ بیل مجھے مار، اور جب تم نے یہ چیزیں دکھا کے رشتہ کرایا تھا، اب کیوں کر کے کہتے ہو کہ وہ مطالبہ نہ کرے؟ اور بیٹیوں سے پہلے سائن لے لیے ہیں، اور اگر بیٹی بیچاری آتی نہیں کیونکہ پہلے دن، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو اس سب کے اندر الجھ بیچاری بیٹی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نے رشتہ دکھایا تھا تو ہم نے داماد کو کہا تھا کہ یہ مکان بھی، یہ جائیداد بھی، یہ سارا کچھ میرا ہی ہے۔ 4 بھائی جو آپس میں مل کے کبھی ایک دن بھی روٹی نہیں کھاتے، وہ جب رشتہ دیکھنے والا آتا تو کہتے جی کٹھے ہیں جی، اللہ کے فضل سے کاروبار کٹھا ہی ہے، حالانکہ کبھی کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی الا ماشاءاللہ۔ یہ ساری کہانیاں سنا دی، بڑے بھائی کا کاروبار بھی دکھا دیا، چھوٹے کی دکان بھی دکھا دی۔ اب وہ بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میرا ابا یہ کام کر رہا ہے، اور داماد کو اور اس کے والد کو یہ سارے لالچ پہلے سے دے دیے۔ اب وہ چونکہ لالچ سے اس نے شادی کی تھی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا چل لا پھر اپنے ابے سے ایک دکان۔ جب وہ لالچ سے شادی کرتا ہے تو ٹھیک شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی اسے ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور بڑی ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے، کہتا لا اب لے کے آ۔ اب وہ جب جا کے کہتی ہے کہ جناب لاؤ میرا حصہ، تو ابا جی کہتے ہیں تینوں دیاں گے تو پھر دوسریاں نو بھی دیاں گے، تو سارے مطالبہ کریں گے، تجھے دیں گے تو باقی بھی مانگیں گی۔ اب خامد بھیج رہا ہے اور والد دے نہیں رہا، بلکہ والد الٹا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اسے وہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تو بتائیے اس سارے معاملے میں نقصان کس کا ہوا؟ بولیے۔ تو یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لالچ بناؤ ہی نہ، یہ رنگ اپناؤ ہی نہ، یہ انداز سکھاؤ ہی نہ، یہ طور طریقے بتاؤ ہی نہ۔ آپ یقین کریں 1-2 معاملات میں رشتے کرانے والوں سے ملاقات ہوئی، کچھ بچوں کے رشتے کرنے تھے تو بعد رشتے کرانے والوں سے گفتگو ہوئی، تو وہ رشتے کا بتاتے کہتے ہیں جی ایک رشتہ ہے ایک بچی کا، اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ تو میں فوراً کہتا ہوں کہ رشتہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تو کار کا پیغام تم نے پہلے سنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی دینی ہے، نہیں یہ پہلے پیغام دے دیا، اور بچی کے نام ایک سوسائٹی میں مکان بھی ہے، شریعت نے بچی کا حصہ رکھا ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ۔ بولیے سارے بولیے۔ چلو جنہاں نہیں بھی پروگرام دین دو بھی منو تے صحیح نہ، اللہ نے بچی کا حصہ، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ، اور اس کی اہمیت ہے، دین نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو بیان۔ والد اپنی قبر وزنی نہ کرے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیٹے تیرا زیادہ ختم نہیں دلائیں گے تیرے بعد، بیٹیاں زیادہ دلائیں گی۔ اور ایک بات اور کر دوں تو میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے، بیٹا اگر دعا کبھی مانگے گا بھی تو رسمی مانگے گا، اور بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جب بھی دعا مانگے گی رو کے مانگے گی، وہ رو کے مانگے، اس کی دعا اللہ کے قرب کے قریب ہوگی۔ تو بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟
جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ سیدھی سیدھی جنت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کب تک؟ پہلے زمانے میں سخت بات کرنے لگا ہوں پر میری مجبوری ہے، پہلے زمانے کے باپ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کر دیتا ہے۔ یہ بتائے یہ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے؟ پچھلے زمانے کا باپ بیٹی دفن کرتا تھا، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کرتا ہے، بیٹی سے پیسے چھپا کے رکھتا ہے، وہ بیٹی سے جائیداد چھپا کے رکھتا ہے، وہ خرچے بتاتا ہے۔ تو بتا، وہ بیٹی دفن کرتا تھا تو اس کا حصہ دفن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں سے مماثلت کر رہا ہے، معاذ اللہ، جو بیٹیوں کو دبا جاتے تھے۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، بیٹی کا حصہ دے، اسے نواز، اس کی طرف توجہ کر۔ ہم ڈٹے ہوئے لوگ، سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا،
اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں، مضبوط عقائد۔ اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے، کوئی تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر، عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی، عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے، اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا۔ انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا۔ مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں۔ تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا۔ میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات سے۔ میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق۔ بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا۔ محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کچلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں، لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا؟ فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی۔ ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں، اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
اسے مارتے ہیں, کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے. اس طرح کرنا چاہیے, اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے, بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے. بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا, کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے, اپنا پوتا ہے, ہمارا اپنا ہے, اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے. لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں, لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں. اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں, بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عطا فرمائی ہے. تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ وقت گزارو, اللہ تمہیں اس کا, یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ, اور خاوند کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا, روٹی فراہم کرنا, رہنے کے لیے گھر دینا, نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں, جی کوئی نہیں بول دے تسی, ہفتے نہیں, یہ نہیں صحیح لفظ, ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو, گل جڑی سچی ہو تو سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام, تو وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا, تو کہندا روز نہیں جائیدا, تو تم بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے. بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو سارے نو پتا ہے, یعنی تسی گھٹ کر دیو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا, کہتے نہیں روز نہیں جائیدا, سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے, اللہ پاک فضل کرے, داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی, اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہندے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے. پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے, وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں, پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں, وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں, مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے, انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا, تو میں کیسے جاؤں, میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے, تو بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو, دل کرتا ہے کہ وہ آئے, چہرہ دکھائے, ایک دفعہ مل جائے, ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے, اس کی غلطیاں معاف کرے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے, اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا, بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا, بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی, تو ہے ہی, بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے, اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو, ڈھونڈ لو, اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو, غور کر لو, مل جائے گی, کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی, وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح, تلاش تو کرو, بغض کی اینک نہ لگانا. بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا, اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا. حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی, سارے کام. کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے, بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں سیاستہ میں روایت ہے, جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے, ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی. حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی, امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر, میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی, لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی
تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا, مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی, اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی. اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں, عجیب لفظ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی, رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے, حضور اونٹ پہ تھے. بڑی خوبصورت حدیث. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی, میں چارہ لے کے آ رہی تھی, اونٹ پہ حضور تشریف لائے. نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا, اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. تو جناب اسماء رو پڑی, کہنے لگی محبوبہ میرا خامند بڑا خوددار ہے, بڑا غیرت والا ہے, اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. غریب آدمی عزت کرتا ہے, کمزور آدمی عزت کرتا ہے. جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی, یاد رکھنا. جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے, اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے. میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا, اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی, لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے, مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے, عورت مرد کی. انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر, بیوی کہنے لگی کچھ ہے, کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا ہے کوئی شے نہیں, لگا ہے کوئی چیز. عورت تب سر پٹائی, کہنے لگی دیکھو تو صحیح. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی, بیڈ شیٹ جو اتاری, تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں, دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا, 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے, اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی, تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے, باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو, اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت, اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی, کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے, تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا, جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی, میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اول لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے, کہاں سر کھائے بول بول ٹھنڈ پائے, بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن, پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے. آپ ادلیاں سردار خان تکے, شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں, عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں. عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو, باوقار ہو. میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف, اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے. حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا ہے. اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا. لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا. جو اللہ نے تجھے دیا ہے, جو رب نے, خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز میں کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود. تو شکوے کرتا پھرتا ہے, تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں, فلانا تگڑا ہے, میں بڑا ماڑا ہوں, فلانا مالدار ہے. نا شکری نہ کر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا, عذاب, اور میرا عذاب بھی سخت ہے. میرے بھائی عزت لالچ میں ہے, ذلت لالچ میں ہے, عزت قناعت میں. اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں, حوصلہ کریں. اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں, اسے محل سمجھا کریں. اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے.
میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے، بڑی خوش قسمت زندگی، بڑی خوش قسمت۔ یہ میرے حضرت فرمایا کرتے، فرماتے یہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے، آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں، تو ولی ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے، کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا، میری اماں کہتی جا دے آ، تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگ رچائے آیا ہے، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے، تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ آج سمجھ آتی ہے، آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے، وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے، وہ تھوڑا ملتا ہے۔ ناز کیا کرے ناز، آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ او خدا کے بندے، پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے، پرورش جا کے گاؤں میں پائی۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا، ہوا بھی تازہ ہے، زبان بھی خالص ہے، بندے بھی خالص ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی، اس کے ہاں پرورش پائی۔ سر اٹھا کے دیا کرو، سر اٹھا کے، عزت نہ ڈھونڈا کرو۔ وہ کیا عزت ہوئی؟ پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے، پڑوسی کو نہیں پتا۔ اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں، وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں، تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں، یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، یہ ہمارے گاؤں، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ شغل کر کے، زیادہ باتیں کر کے، آگے بڑھ کے، کیمرے کے آگے ہو کے، آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ عزت نہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا، آیا بعد میں، نکلا آگے کی طرف بڑھا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے گیا، فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا، اپنے لیے رستہ بنا لیا دوزخ جانے کا۔ اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی، جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے، دعوت پہ گئے۔ ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے، بڑائی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے، رش بہت زیادہ تھا، تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے، فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میری عزت میں کمی۔ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، عزت انسان کی، دیکھیں نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہاں۔ ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی، میں بھی میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب، میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ ہر روز ہی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے، بھول جاتا ہے لوگوں کو، کل بھول گیا تھا، یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی۔ کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی، کیا ہے ان کی، کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا، دل کو لگی، کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو، نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو، بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا، کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا۔ تو سادے آدمی تھے نا، بڑی پیاری بات سمجھا گئے، کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کوئی بڑھے گی نہیں، جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں، جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے، یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے، تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش، تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے، وقار میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صامت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا، جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے ہیرے، چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں
ना मोती, तू चुप रह के देख, चुप रह के। मन समता न जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह का शहजादा मेरे साथ आया, कहने लगा मुझे हदीस की समझ नहीं आती, ये हदीस क्या है? चुप रह गया तो बच गया, चुप रह गया तो इज्जत पा गया, क्या मतलब है इसका? आप फरमाने लगे, मैं उसे जंगल में ले गया, मैंने कहा आज तोते का शिकार करना है, तोते का। कहने लगे जंगल में पहुंचे, तोता ढूंढने लगा, तोता ही कोई नहीं मिलता। अचानक एक दरख्त पे तोता बोला, तोता जब बोला तो उसने तीर मारा, तोता गिर गया। मैंने कहा बेटे समझ आई है हदीस की? कहने लगा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तोता भी सब्ज था, पत्ते भी सब्ज थे, अगर बोलता ना तो मरता ना, अगर बोलता ना तो, ये भोला है तो इसलिए मारा गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चुप रहेगा तो बच जाएगा, चुप रहेगा तो वकार पाएगा। शोर करते आगे बढ़ते उसका नुकसान होता है। इज्जत संजीदगी में, खामोशी में। हम लोग तकब्बुर में इज्जत तलाश करते हैं, गुरूर में, मेरे सामने बोलता कोई नहीं। और सुनो भाई, याद रखना, इज्जत उसकी नहीं होती जिसके सामने डरता हुआ बात कोई नहीं करता। इज्जत उसकी होती है कि हर गरीब आदमी जिसके दरवाजे पे जाके बैठ जाए और कहे यार ये सब की सुनता है, मेरा भी दुखड़ा सुन लेगा, उसकी इज्जत है। मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला।